یہ آپ کے سامنے ایک اسکین پیش کیا جاتا ہے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. یہ کتاب ہے، تبلیغی جماعت کے بانیین میں سے ہیں، صاحب فضائل اعمال بھی. ان کی کتاب ہے کہ تبلیغی جماعت پر اعتراضات کا جواب. وہ انہوں نے اس زمانے میں لکھ دی تھی، لیکن مطالعے کا شوق تو تب ہو کہ جب طلب ہو انسان میں. صفحہ نمبر 23 ہے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ نقل فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا، علماء سے کہنا کہ ان تبلیغی جماعتوں کی چلت پھرت اور محنت و کوشش سے عوام میں دین کی طرف صرف طلب اور قدر ہی پیدا کی جا سکتی ہے، ان کو دین سیکھنے پر آمادہ ہی کیا جا سکتا ہے. آگے دین کی تعلیم و تربیت کا کام علماء اور صلحاء کی توجہ فرمائی ہی سے ہو سکتا ہے. اس لیے آپ حضرات کی توجہ کی بڑی ضرورت ہے. یہاں تبلیغی جماعت والے اپنے آپ کو نہ عالم سمجھ رہے ہیں، نہ یہ اس نیت سے نکلے ہیں کہ ہم لوگوں کو دین سکھائیں گے. ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں اور دین کی محنت میں لگیں. اب وہ ایک جو طنز ہیں ان کے بڑے ماشاءاللہ سے کہ جی بات دو چلوں پر ہی آ جاتی ہے، آپ کو زبردستی چلے ہی کرائیں گے. بھائی بات دو چلوں پہ نہیں آتی. تبلیغی جماعت کے لوگ جب نماز کے بعد کھڑے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ جناب ہماری اور آپ کی کامیابی پورے دین میں ہے. وہ کیسے آئے گا، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. یہ ہے لوگوں کو ماحول میں جوڑنا، دینی ماحول میں جوڑنا. انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ماحول کے حساب سے اکلیمیٹائز کرتا ہے. انسان کی نیچر یہ ہے کہ وہ جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے اسی کے حساب سے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتا ہے. اگلی بات کی طرف آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جی دین اور دنیا کو جدا کر دیتے ہیں کہ جی ہم تو اپنی زندگی میں رہتے ہیں. بھائی وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی زندگی میں دین کو لائیں. یہ تو سب سے بڑا جھوٹا الزام ہوتا ہے کہ جی دین اور دنیا کو جدا کر دینا. بھائی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھو، اپنی جاب کے اوپر جاؤ تب بھی نماز پڑھو، اپنی زندگی کسی بھی معاملے میں جاؤ وہاں دین کا حق ادا کرو. ان حضرات کے نزدیک دین و دنیا کا مطلب یہ ہے کہ جی داڑھی منڈا کر، جیسے ماشاءاللہ سے کتنے پرنور چہرہ لگ رہا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کتنا پرنور چہرہ ہے، داڑھی منڈا کر بیٹھو اور لوگوں پہ تنقیدیں کرو، ان کا مذاق اڑو. کیسے ٹھٹا کر رہے تھے آپ لوگوں نے دیکھا، لوگوں کے اوپر ٹھٹا کرو. بھائی دین و دنیا کا ہونے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں دین کو لے آؤ. دین و دنیا کو علیحدہ کوئی نہیں کرتا، نہ کبھی تبلیغی جماعت نے اس چیز کی دعوت دی ہے. یہ ایک جھوٹا الزام ہے. شاید ان کو کبھی تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنے کا اتفاق نہیں ہوا. اچھا جی، اگلا اعتراض کہ جی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جی 22 سال اور 23 سال لوگوں کے اوپر محنت کی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر لوگوں کو ایک ہفتے میں چلنے میں لگا دیں گے تو کیا وہ نکل کر کیا مستجاب الدعوات بن کر نکل آئیں گے؟ تبلیغی جماعت نے کبھی اس چیز کا دعویٰ کیا ہو تو آپ اعتراض کیجیے. تبلیغی جماعت تو لوگوں کو یہی کہتی ہے کہ اپنی دین کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ، مزید نکلو، چلتے جاؤ، لوگوں کو تعلیم دو، خود بھی تعلیم حاصل کرو. تو یہ ایک جھوٹے قسم کے الزامات ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ساتھی اس بات پہ کیوں پریشان ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو صرف اگنور ہی کر دینا چاہیے. جیسے کہ قرآن پاک میں آئے ہیں نا کہ سورہ فرقان کے اندر کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہتے ہیں کہ جی اپنا وجود الگ کر لیا ہے اور اس کے بعد ایک مذاق اڑانا کہ جی چونکہ وہ کھانا وغیرہ ساتھ لے کر جاتے ہیں تو جی وہ ایک ریلیجس پکنک منا رہے ہیں. آپ اپنے 5 فٹ 6 فٹ کے وجود پہ تو اسلام نہیں نافذ کر سکے. ہاتھ میں آپ نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، بس آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ اسلامی معلوم ہوں گی. یہ تسبیحاں یہ عیسائی بھی پکڑتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ریلیجس پکنک منانا اور کیا کہ جی ان لوگوں کو آرمی کیمپ میں ڈال دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور ایک اور چھٹا کہ جناب دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں، یہ لوگ تو جب بھی کہیں جمع ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی آفت ضرور آتی ہے. میرے بھائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب جو ہے وہ دین کی دعوت دی تھی تو اس وقت بھی ان کے اوپر پتھر برسائے گئے تھے، ان کو برا بلا کہا گیا تھا. میں اس بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس میں ایسی کوئی خاطر خواہ فائدے مند بات نظر نہیں آئی یا کوئی معقول اعتراض نظر نہیں آیا. اصل میں ساتھیوں کے علم میں اس بات کو بس لے آتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ صرف اور صرف اعتراض کرتے ہیں، اعتراض برائے اعتراض. اگر تبلیغی جماعت کا کام دیکھنا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو بدلتے ہوئے دیکھنا ہے، جائے انسان مغرب میں جائے، مغربی ممالک میں جا کے دیکھے، ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھے کہ جو لوگ تبلیغی جماعت میں لگنے سے پہلے کیا تھے اور تبلیغی جماعت میں لگنے کے بعد ان کی کیا حالت ہوئی ہے.
کس طریقے سے ان کی زندگیوں کو بدلا ہے، صرف کس طریقے سے کافروں نے صرف یہ دیکھ کر کہ یہ کون لوگ ہیں کہ ایک جگہ ایئرپورٹ پر کبھی کسی جگہ پر کبھی کسی جگہ پر بیٹھ کے جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر ایک کتاب کھولتے ہیں، باقی لوگ سر جھکا کے سننا شروع کر دیتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ جو ہماری تہذیب و تمدن میں آ کر بھی ہم سے جدا نظر آتے ہیں اور اپنے طریقوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جب ان سے کہتے ہیں کہ جی یہ تو مغرب ہے، یہاں تو اپنے طریقوں کو چھوڑ دو، تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کا حکم مغرب و مشرق میں الگ نہیں۔ تو قصہ مختصر بس یہی کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا کام صرف اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اور عام مسلمانوں کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ خدا ان جیسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، ایسے بہت سے پروفیسر آپ کو ابھی مستقبل قریب اور بعید میں اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی غامدی کی صورت میں، کبھی ان صاحب کی صورت میں جو بھی یہ تھے پروفیسر صاحب، اور کبھی کسی پروفیسر صاحب کی صورت میں، کہ جو اپنی ذاتی، جن پروفیسروں نے گھر میں بیٹھ کر ایک ورژن آف اسلام بنا لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ جو اس ورژن آف اسلام سے علیحدہ ہو وہ شخص گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔